بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام الکلام جمعہ اسپیشل میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد شعیب رضا۔ ناظرین کرام، پروگرام کے پہلے حصہ میں ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک بہت اہم گوشہ پہ گفتگو کریں گے، اور دوسرے حصہ میں کچھ ایسے سوالات کو پروگرام کا حصہ بنائیں گے جو ہمارے ہاں بہت زیادہ موضوع بحث جن کو بنایا جاتا ہے۔ حسب سابق ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں جناب محمد امانت رسول صاحب۔ امانت صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ میری معاونت کے لیے موجود ہیں جناب میڈم نورین صاحبہ۔ تھینک یو سو مچ میم۔ امانت صاحب، جمعہ والے دن ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہم گوشہ پہ گفتگو کرتے ہیں۔ ہمارے ناظرین کے لیے بتائیے گا آپ کس موضوع پہ آج گفتگو کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو، مسلمانوں کو، ہم سب کو دست سوال دراز کرنے سے منع فرمایا، یعنی مانگنا، سوال کرنا اور اپنی چھوٹی چھوٹی ضرورتیں دوسروں کے سامنے رکھنا اور ان سے پھر مانگنا۔ آپ نے اس عمل کو پسند نہیں فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، آپ کی سیرت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اگر آپ سے کسی نے سوال کیا، آپ سے مانگا، تو آپ نے اس کو ضرور عطا فرمایا۔ یعنی رسول اللہ کی زبان مبارک پر کبھی لا کا لفظ نہیں آیا تھا، یعنی لا سے مراد نہیں۔ جو مانگنے والا آیا تو آپ نے اس کو ضرور عطا فرمایا، لیکن ایک مرتبہ عطا فرمایا، دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ، پھر آپ مانگنے والے کو نصیحت بھی فرمایا کرتے تھے۔ یعنی مثال کے طور پر آپ دیکھیے، حضرت حکیم بن حزام کہ جو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھتیجے ہیں، وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے سوال کیا تو آپ نے پہلی دفعہ ان کو عطا فرمایا، پھر دوسری دفعہ انہوں نے مانگا، پھر آپ نے دیا، تیسری مرتبہ مانگا تو آپ نے پھر بھی ان کو عطا فرمایا۔ لیکن اس کے ساتھ آپ نے آخر میں ان کو نصیحت بھی فرما دی، اور یہ نصیحت بہت اہم ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جو مال اور دولت ہے یہ دل کو لبھاتا ہے، یعنی یہ میٹھا ہے، یہ انسان کو پسند آتا ہے، لیکن فرمایا کہ جو شخص بے نیازی کے ساتھ قبول کرے تو اس کو مال کے ساتھ برکت بھی عطا ہوتی ہے۔ یعنی جو اپنے باطن میں، اپنے دل میں بے نیازی رکھتا ہے، بے غرضی رکھتا ہے، بے پرواہی رکھتا ہے، فرمایا کہ اس کو برکت دی جاتی ہے ساتھ۔ اور وہ شخص کے جو لالچ و حرص اور طمع کے ساتھ مال کو لیتا ہے تو فرمایا کہ وہ برکت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ وہ شخص ہوتا ہے کہ اس کی مثال ایسے ہے کہ ایک شخص کھاتا ہے لیکن سیر نہیں ہوتا، یعنی اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔ تو جو لالچ و حرص اور طمع کے ساتھ مال کو لیتا اور جمع کرتا ہے اور مانگتا ہے تو فرمایا ایک تو اس کو برکت سے محروم کر دیا جاتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ کبھی اس کا پیٹ نہیں بھرتا، اس کی خواہش پوری نہیں ہوتی۔ حضور علیہ السلام نے آخر میں پھر یہی فرمایا کہ جو بہت ہی مشہور الفاظ ہیں حدیث کے، فرمایا کہ الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ یعنی فرمایا کہ عطا کیا کرو، لوگوں کو دیا کرو، نہ کہ لوگوں سے سوال کیا کرو اور مانگا کرو۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک موقع پر چند صحابی حاضر ہوتے ہیں اور وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایک مرتبہ عطا فرماتے ہیں، دوسری مرتبہ عطا فرماتے ہیں، تیسری مرتبہ عطا کرنے کے بعد پھر آپ ان کو نصیحت بھی فرماتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میرے پاس جب تک کچھ ہوگا میں اس کو بچا کر کبھی نہیں رکھوں گا، میں وہ عطا کرتا رہوں گا، وہ دیتا رہوں گا۔ پھر آپ نے ان کو نصیحت فرمائی، فرمایا کہ جو اللہ سے دعا مانگے، اللہ سے بھیک مانگے، اس سے سوال کرے، اور دوسروں کے سامنے دست سوال دراز کرنے سے بچنے کی دعا اللہ تعالیٰ سے کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور بچاتا ہے۔ اور فرمایا کہ جو بے نیازی اللہ سے مانگتا ہے کہ اللہ مجھے بے نیازی عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ اس کو بے نیازی عطا کرتا ہے۔ فرمایا کہ جو اللہ سے صبر مانگے تو اللہ اس کو صبر عطا کرتا ہے۔ اور پھر آخر میں آپ نے فرمایا کہ صبر سے اچھی اور وسیع تر دولت کوئی نہیں ہے۔ یعنی جو شخص صبر کرتا ہے، یعنی صبر فی المصیبت، حدیث پاک میں یہ بھی ذکر ہوتا ہے، صبر فی المصیبت بھی ہے، صبر علی الطاعت بھی ہے، اور صبر عن المعصیت بھی ہے۔ یعنی مصیبت میں صبر کرنا، طاعت پر صبر کرنا، یعنی فرما برداری پر صبر سے مراد یعنی استقامت کرنا، اور صبر عن المعصیت، گناہ سے
بچنا، صبر کرنا، تو احادیث میں ان 3 صبروں کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ ناظرین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے اور مانگتا ہے، سوال کرتا ہے۔ آپ اسے فرماتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ تمہارے گھر میں کوئی چیز ہے؟ وہ عرض کرتا ہے کہ میرے پاس ایک کمبل ہے اور ایک پیالہ ہے۔ فرمایا اسے لے آؤ ان کو۔ تو وہ شخص اپنا کمبل اور پیالہ لے کر رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ تو آپ صحابہ سے کہتے ہیں کوئی ہے کہ جو ان دونوں چیزوں کو خرید لے؟ ایک صحابی کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ 1 درہم میں یہ دونوں چیزیں خریدتا ہوں، لیکن آپ نے خاموشی اختیار فرمائی۔ پھر ایک اور صحابی کھڑے ہوتے ہیں، وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں 2 درہم میں یہ 2 چیزیں خریدتا ہوں۔ تو آپ وہ 2 چیزیں اس کے سپرد کرتے ہیں، 2 درہم لے لیتے ہیں۔ آپ اس صحابی سے جو سوال کرنے والا تھا، آپ نے اسے فرمایا کہ 1 درہم کا سامان اپنے گھر والوں کے لیے لے کر چھوڑاؤ، اور 1 درہم میں فرمایا کہ کلہاڑا لے آؤ۔ وہ 1 درہم میں کلہاڑا خرید کر لاتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے آپ اس کلہاڑے میں دستہ لگاتے ہیں اور پھر اس کلہاڑے کو اس صحابی کے سپرد کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ 15 دن تک تم نے میرے پاس نہیں آنا، جاؤ محنت کرو۔ وہ صحابی جاتے ہیں اور پھر لکڑی کاٹتے ہیں، اور ان کے پاس کوئی 10 درہم کٹھے ہو جاتے ہیں، اور کچھ درہم سے وہ گھر کے لیے سامان لیتے ہیں، یعنی کپڑا وغیرہ لیتے ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ اور چیز خریدتے ہیں، اور آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان صحابی سے یہ فرماتے ہیں بتاؤ کہ وہ طریقہ اچھا تھا یا یہ طریقہ اچھا ہے کہ تم اللہ کی بارگاہ میں جاؤ اور تمہارے ماتھے پر گداگری کا دھبا ہو؟ تو کیا تم اس کو پسند کرتے ہو یا اس طرح کہ تم اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جاؤ؟ تو پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو بھی نصیحت فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ سوائے 3 لوگوں کے کسی کو نہیں چاہیے کہ وہ لوگوں سے سوال کرے اور لوگوں سے مانگے۔ ایک فرمایا کہ وہ شخص کہ جس کی محتاجی نے اسے زمین پہ لگا دیا ہو، یعنی بالکل بے بس ہو جائے اور اس کے پاس کوئی اور راستہ اس کے سوا نہ ہو کہ وہ لوگوں سے سوال کرے اور لوگوں سے مانگے۔ اور دوسری بات رسول اللہ نے فرمائی کہ مقروض، یعنی ایک شخص اتنا مقروض ہو جاتا ہے کہ اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی حل ہی نہیں ہے کہ وہ لوگوں سے سوال کرے اور لوگوں سے مانگے۔ اور تیسری بات فرمائی کہ وہ شخص کے جس پر خون بہا ہے، یعنی قتل خطا میں جیسے خون بہا دیت ہوتی ہے، اس کے پاس یہ واجب الادا جو رقم ہے وہ نہیں اس کے پاس، تو پھر وہ اگر کسی سے سوال کرے تو وہ سوال کر سکتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 لوگوں کے بارے میں بتا دیا کہ ان کو تو حق ہے کہ یہ سوال کر سکتے ہیں، باقی ان کے علاوہ کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ لوگوں سے مانگے اور سوال کریں۔ ناظرین کرام، جو بات ہمیں سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ خودداری کی جو زندگی ہوتی ہے، غیرت کی جو زندگی ہوتی ہے، یہ سب سے بڑی اور اچھی زندگی ہوتی ہے، اس لیے کہ صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، اور انسان اپنے نفس کو قابو میں رکھ لے اور اپنی ضروریات کو کم کر لے، اپنی خواہشات کو ختم کر لے، لیکن دوسروں کے سامنے کبھی سوال نہ کرے۔ اللہ کی واحد بارگاہ ایسی ہے کہ جہاں پر انسان مانگتا ہے تو رب عطا بھی فرماتا ہے، نہ مانگے تو اللہ ناراض بھی ہوتا ہے۔ لیکن انسانوں کی بارگاہیں اور انسانوں کے گھر ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں پر اگر انسان اپنی ضرورت اور اپنی حاجت کو ان کے سامنے رکھے تو وہ حاجت کو پورا کرنے کے بجائے اس بات پہ ناراض ہوتے ہیں کہ یہ اپنی حاجت کو لے کر ہمارے پاس کیوں آ گیا ہے۔ تو لہٰذا کوشش اسی بات کی ہونی چاہیے کہ ہم اللہ سے مانگیں، اللہ سے دعا کریں، اسی کے سامنے اپنی جھولی پھیلائیں، اپنے ہاتھوں کو پھیلائیں، اپنی دل کی آرزوئیں، تمنائیں، خواہشیں اور اپنی ضرورتیں اور تمام احتیاجات اس کے سامنے رکھیں، اور دنیا والوں کے سامنے ہمیشہ غیرت کے ساتھ اور خودداری کے ساتھ اور ہمت اور طاقت کے ساتھ اپنی زندگی کو بسر کریں۔ ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ امان صاحب، بہت شکریہ، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا وہ پہلو جو ہمارے ہاں آج اس کی بہت ضرورت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر چوک پہ، ہر اشارے پہ، ہر سگنل پہ ہمیں اس طرح کے معاملات دیکھنے کو ملتے ہیں، اور گھروں کے اندر جو کام کرنے والے ہوتے ہیں افراد، وہ بھی ہمیں اسی طرح سے چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ایک سوال آپ کے سامنے اس سے متعلق رکھوں گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی جو آرگنائزیشنز ہیں، بہت سے جو بڑے بڑے ادارے ہیں، انہوں نے دسترخوان کے نام سے ایک وہ پورے پروجیکٹ شروع کیے ہوتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے بہت زیادہ۔ اسی کے پیرلل
اگر جو آپ نے روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی کہ آپ نے اس صحابی کو کلہاڑا خریدنے کا کہا، پھر اس کو 15 دن بعد کہا کہ یہ محنت کر کے آؤ، تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر 4 ماہ 5 ماہ کا ایک کورس ایک اسٹوڈنٹ کو کروا دیا جائے، جتنے پیسے اس کے کھانے پہ لگتے ہیں اتنے کا اس کو ایک کورس، اس کو اسکل، اس کو مہارت دلوا دی جائے تو اس کی آگے والی زندگی زیادہ آسان ہو جاتی ہے۔ تو کیا یہ ہمارے ہاں جو دسترخوان کا جو رجحان ہے، ماحول ہے، اس کی بجائے اسکلس کے لیے مہارتوں کے لیے سینٹرز نہیں کھلنے چاہیے انہیں پیسوں سے؟ کہ وہ کہتے ہیں کہ مچھلی نہ دو، مچھلی پکڑنا سکھاؤ، صحیح، یہ بنیادی بات ہوتی ہے، اور اسی کی ہی اسلام نے بھی تائید بھی کی ہے اور اس کی حوصلہ افزائی بھی کی۔ جیسے ابھی ہم نے پڑھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی بات ہی کی آپ نے تلقین فرمائی ہے۔ یعنی ایک انسان اگر آپ اس کی ضرورت کو پورا کر دیتے ہیں، اس کی حاجت کو دور کر دیتے ہیں، آج وہ آپ کے پاس آیا اپنی ضرورت کو پورا کروانے، کل وہ کسی اور کے پاس چلا جائے گا، تو لہٰذا اس کو ایک عادت آپ کہہ لیجیے، اس کو نظر آ جائے گا کہ بغیر محنت کے، بغیر مشقت کے بھی میری ضرورتیں اس طرح پوری ہو سکتی ہیں۔ بس اس میں کیا کرنا پڑے گا، اپنی انا کو مارنا پڑے گا، اپنی خودی کو پامال کرنا پڑے گا، دوسروں کے سامنے جا کر بس یہ کہ ہاتھ پھیلانا پڑے گا۔ تو جب انسان کا من مر جاتا ہے نا، انا ختم ہو جاتی ہے، تو پھر وہ یہی اس کو آرام دہ زندگی اس کی یہی ہوتی ہے کہ بھئی کہ میں صبح فلاں جگہ کھانا کھا لوں گا، شام کو فلاں جگہ چلا جاؤں گا، بس کھانا تو مجھے مل گیا، باقی تھوڑے بہت پیسے مانگ تانگ کے جو ان سے میں اپنا گزارا کر لوں گا۔ تو یہ جو کلچر ہے دونوں طرح سے تباہ کن ہے۔ ایک تو آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے ہمیشہ پروگرام میں اس بات کو بیان کیا کہ انسان محنت کرے، بے شک ایک انسان کے پاس کروڑوں روپیہ بھی ہے نا، وہ بھی اس کو بزنس میں لگائے، تجارت میں لگائے، کاروبار میں لگائے، مصروف رہے۔ یہ طریقہ نہ اختیار کرے کہ پیسوں کو کہیں پر لگا دے، پھر اس کے بعد بیٹھا رہے اور مہینے کے بعد وہاں سے انکم آئے، وہ سود کی صورت میں ہو، وہ کسی صورت میں آئے، وہ وہاں بیٹھ کر کھاتا ہے، انسان مزید سہل ہو جاتا ہے، مزید سہل بھی ہوا، اور یہ ناپسندیدہ طریقہ ہے۔ صحیح، یعنی ایک روایت میں پڑھ رہا تھا کہیں پر کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ تجھے سب سے زیادہ ناپسند بندہ کون لگتا ہے کہ جو تجھے پسند نہیں؟ فرمایا وہ جو محنت نہیں کرتا، بیٹھا رہتا ہے، یعنی اور کوشش نہیں کرتا۔ تو ایسا شخص جو ان سے یہ، اگر آپ ادیان عالم کا مطالعہ کریں، اللہ تعالیٰ کے جو الہامی مذاہب ہیں ان کو دیکھیں، تو آپ کو یہ بات ملتی ہے وہاں پر کہ انسان کی کوشش اور محنت یہ پسند کی گئی ہے۔ تو اس لیے بجائے اس کے کہ لوگوں کو سہل کیا جائے، لوگوں کو سست کیا جائے، لوگوں کے لیے روزگار اس طریقے سے پیدا کیے جائیں کہ اب دیکھیے چائنا نے ترقی کیوں کی ہے، وہ یہ تو نہیں نا کہ بیٹھ کر انہوں نے لوگوں کو کھانے کھلائے ہیں، انہوں نے لوگوں کو گھروں میں ادھر ادھر چھوٹے چھوٹے کاروبار، پاکستان میں بھی ایسی آرگنائزیشنز ہیں کہ جو چھوٹے سی اماؤنٹ سے ہی لوگوں کو بزنس کرواتی ہیں، یعنی 15,000 20,000 50,000 کتنی بڑی رقم ہے۔ بالکل صحیح۔ اور میں ایسے بہت سے خاندانوں کو جانتا ہوں کہ جنہوں نے چھوٹا چھوٹا سا کام شروع کیا، مثال کے طور پر جیسے مرچ مسالہ ہے، نمک ہے، اس کے پیکٹ بنا کر دکانوں پر دینا شروع کیے، گھر میں بیگم نے ساتھ مل کر، ماں نے ساتھ مل کر، دوسرے افراد نے مل کر تیاری کی، بنایا، پھر اس کے بعد انہوں نے اپنی مشینیں لگا لیں، اپنا سارا سامان لے آتے ہیں، وہ اس سے انہوں نے خود بتایا کہ ایک مشین لگائی، پھر اب 3 مشینیں ہماری ہو گئی۔ تو لوگ اس طرح محنت کر کے آگے آج بھی ترقی کر رہے ہیں، لیکن یہ جو ایک واویلا سا ہوتا ہے یہ نکمے لوگوں کی طرف سے ہوتا ہے۔ محنت اور کوشش کرنے سے انسان پر اللہ تعالیٰ رزق کے اور برکت کے دروازے کھولتا ہے۔ اس حوالے سے میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ بڑی اہم بات ہے، آپ نے جیسے کہا نا کہ اسکلز سکھائے جائیں، اور دوسری طرف یہ بات کہ بھی دسترخوان لگتے ہیں، تو اگر ہم یہ پوائنٹ ہو کہ کھانا بھی ان کو کھلایا جائے جو کام سیکھیں، ان کو انسینٹیو کے طور پہ کھانا دے دیا جائے کہ کھانا ہو لیکن کام سیکھیں۔ اور پھر دوسرا یہ کہ اس چیز کے پیچھے میں کہتی ہوں کہ کیا لوگوں کی کیا ذہن سازی ہے، اور یہ کس عمر سے پھر یہ شروع ہوتی ہے کہ جو وہ پختہ ہوتے چلے جاتے ہیں کہ ہمیں کوئی دے، ہمیں کوئی محنت کا نہ کہیں، ہم سے کام نہیں ہوتا ہے۔ یہ بات آپ کی بڑی اہم ہے اور میں اس کا ذکر بھی کرنا چاہ رہا تھا، وہ یہ ہے کہ اصل ہم نے شروع سے ذہن ایسا بنایا ہے کہ آپ اپنی جیب سے آپ صدقہ کریں، آپ دیں، جی، اور جو مانگنے والا ہے اس کو آپ کبھی خالی نہ لوٹائیں، جی واپس نہ لوٹائیں، انکار نہ کریں، اس کو ضرور دیں۔ ذہنوں میں یہ ڈال دیا جاتا ہے کہ اس کی بد دعا لگ جاتی ہے، یہ نہیں دیں گے تو یہ اگر ایسے جائے گا تو ناراض ہوگا۔ بالکل اصل جو چیز ہے وہ ہمیں یہ سمجھنی چاہیے
کہ یہ جو پروفیشنل لوگ ہیں جی آتے ہیں پیشہ ور قسم کے یہ مانگتے ہیں، ان کو بلکہ دینا حرام ہے، ناجائز ہے، گناہ ہے بہت بڑا کہ آپ کسی کا حق مار رہے ہیں۔ صحیح، آپ اپنے ملازم کو، مزدور کو جو محنت کرتا ہے، اس کے ساتھ اگر آپ کے 1000 روپے طے ہوئے آپ اس کو 2000 دے دیجیے، بالکل اس لیے کہ اس نے محنت کی ہے۔ بالکل حوصلہ افزائی اس بات کی کریں۔ ہمارے معاشرے میں جو محنت کرنے والا ہے اس کی حوصلہ شکلی ہوتی ہے، اور جو مانگنے والا ہے اس کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ بالکل یہ چیز دیکھنے میں بہت آئی ہے کہ ہم ویسے دینا ترجیح دیتے ہیں کہ ویسے کسی کو اللہ کے نام پہ دے دیں جو بھی ہے، لیکن جو اپنے ملازمین ہیں ان کو ہم اگنور کر دیتے ہیں۔ نہیں، آپ یہ بھی دیکھیں نا، مثال کے طور پر کوئی ریڑھی والا ہے، فروٹ بیچ رہا ہے، ہم اس سے بحث کریں گے، بالکل 10-50 روپے بھی بچائیں گے وہاں سے، لیکن جاتے ہوئے ہم کسی فقیر کو اور گداگر کو ہم پکڑا دیں گے۔ تو یہ جو ہماری ذہنیت ہے، اصل میں اس کا علاج ہونا چاہیے نا، ہمیں بتایا جائے کہ بھائی جو بھکاری ہے، گداگر ہے، اس کو بالکل نہیں دینا۔ یہ تو آپ دیکھیے، اگر آپ تھوڑا سا اس پہ سروے کریں اور مطالعہ کریں نا، آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کے گھر کا ملازم جو ان سے اگر مہینے کے وہ 20,000 کما رہا ہے نا، یہ جو باہر کھڑے ہوئے ہیں یہ کئی 20,000 روپے مہینے کے کماتے ہیں، بلکہ ایک دن میں یہ 20,000 روپے، یعنی اب یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے سوسائٹیز پر، یعنی اچھا اشارہ ہے، وہاں سے امیر لوگ گزرتے ہیں تو یہ دن میں 1000 روپے کما لیتے ہیں۔ لیکن ہمارے ساتھ ایک اور چیز بھی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، چھوٹے آئٹم لے کے کچھ لوگ صرف اس لیے لے کے کھڑے ہوتے ہیں، مسواک ہو گئی، ساکس ہیں یا پینز ہیں، کہ بھئی ہمیں یہ ایک بہانہ بنا لیتے ہیں کہ ہم بیچ رہے ہیں، لیکن وہ بیچ نہیں رہے ہوتے، ایکچولی وہ بھی مانگنے کا ایک انہوں نے ٹیکٹ بنا لیا ہوا ہے، ایک اس کا طریقہ ہے۔ بہتر طریقہ یہی ہوتا ہے کہ جو وہ بیچ رہے ہیں وہی لیجیے، وہ خریدی جائے۔ ہاں جی، وہ نہیں، پھر یہ بھی ہوتا ہے نا، ساتھ میں آپ کو تھوڑی سی وہ باتیں شروع کر دیتے ہیں اپنے گھر کے مسائل اور چیزیں۔ اس پہ قائم رہیے کہ بلکہ اسی کی حوصلہ افزائی کیجئے کہ جو اس کے پاس ہے آپ اسی کو لیں، اور یہ سب سے بہتر طریقہ ہے۔ باقی یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص ہے مانگنے والا، آپ اسے کہیں کہ آؤ میں آپ کے لیے کوئی جاب کا راستہ بناتے ہیں، 100 آرگنائزیشنز ہیں ہمارے بھی جاننے والے ہیں، ان سے بندہ کہہ سکتا ہے کہ آپ ان کو کوئی جاب دیں یا کوئی ان کو کام دیں۔ صحیح۔ مولانا صاحب، یہاں پہ جو بات آپ نے اپنی سوال کے جواب میں ذکر کی تھی نا کہ ہمارے ہاں یہ جو رجحان بن گیا ہے کہ دوسرے کو دینا چاہیے اور اس کی فضیلت بیان کرنا، اور آپ جو بات کر رہے ہیں بہت کم ذہن اس بات کو تسلیم کرنے والے ہیں۔ زیادہ تر لوگوں کا رجحان یہی ہے کہ صدقہ وہی ہوتا ہے جو کسی کو ویسے دے دیا جائے، اس کو تو کبھی ہم صدقہ کنسیڈر نہیں کرتے جو کسی کو قرض کی صورت میں دیا جائے، چلیں سال اس کا گزر گیا تو وہ پھر ہمیں واپس کر دے۔ اس کو بھی صدقہ کنسیڈر نہیں کیا جاتا کہ کسی کے بچے کی کوئی فیس دے دی جائے، اس کو بھی صدقہ کنسیڈر نہیں کیا جاتا کہ کسی کوئی غریب خاندان ہے تو ان کے بچوں کا تعلیم کا خرچہ آپ اٹھا لیں، مطلب ان چیزوں کو کنسیڈر کیا ہی نہیں جاتا۔ ہمارے ہاں بڑی آرگنائزیشنز ایسی ہیں، بڑے بڑے مذہبی ادارے ایسے ہیں جنہوں نے ہر جگہ پہ وہ مختلف گلے رکھے ہوتے ہیں، مختلف طرح کی چیزیں رکھی ہوتی ہیں، اور وہ جب بھی صدقہ کی فضیلت بیان کرتے ہیں تو وہ وہی روایات بیان کرتے ہیں جس میں کام نہیں ہے، جس میں صرف بیٹھ کے دینے والی بات ہے۔ دیکھیے قرآن مجید میں وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَاظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، یہاں پر تصدقوا کا لفظ ہے۔ صدقہ سے مراد یہ لیا جاتا ہے کہ ایک اللہ کی طرف سے آپ پر ذمہ داری نہیں عائد کی گئی، یہ زکوٰۃ نہیں ہے کہ جو آپ پر فرض ہے کہ آپ نے ہر صورت میں دینی ہے۔ اب اس کے علاوہ جو اگر آپ خرچ کرتے ہیں اس کو صدقہ کہا گیا۔ آپ کا ایک بھائی ہے جو مقروض ہے، اب ایک راستہ یہ ہے کہ آپ اس کو تنگ کرتے ہیں، ستاتے ہیں، ایک یہ طریقہ ہے کہ بھی میری رقم ہر صورت میں مجھے لا کر دو، تم جیسے بھی جہاں سے بھی لاؤ۔ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے قرآن کا فناظرۃ الی میسرہ، اس کے خوشحال ہونے تک یا اس کے ہاتھ کھلنے تک تم اس کو موقع دے دو، وقت دے دو، انتظار کر لو، ایک یہ صورت بن جاتی ہے۔ وان تصدقوا، فرمایا کہ اگر تم اس کو معافی کر دو تو یہ بہتر ہے تمہارے لیے، یعنی کہ وہ جو تم نے اس سے قرضہ لینا ہے اور انتظار کرنی ہے کہ وہ خوشحال ہو پھر تمہیں واپس کرے، صاحب وسعت ہو جائے، تو اس سے پہلے بھی تم اس کو صدقہ کر سکتے ہو۔ اب صدقے سے مراد یہی ہے کہ آپ پر کوئی فرض اور لازم تو نہیں ہے کہ آپ نے اس کو چھوڑنا ہے، لیکن آپ اس کو پھر بھی رحم دلی کی وجہ سے، اللہ کے خوف سے آپ کہتے ہیں چلو کوئی بات نہیں، میں نے یہ جو قرضہ تم سے لینا تھا پیسے، یہ میں ویسے ہی تمہیں معاف کرتا ہوں۔ اب اس کے لیے صدقہ کا لفظ استعمال ہوا۔ ہمارے ہاں بر صغیر میں صدقہ سے جو مفہوم لیا گیا، جو ہمارے ہاں رائج ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ قرآن سے ہے، نہ اس کا تعلق کوئی حدیث کے ساتھ ہے۔ یعنی مثال کے طور پر کالے بکرے لے کر لوگ درسوں میں چلے جاتے ہیں، وہاں پر کالے بکرے دیتے ہیں، تو صدقہ تو یہی ہے کہ آپ پر فرض اور لازم نہیں ہے، جیسے زکوٰۃ ہے آپ پر فرض، لیکن آپ پھر بھی معاشرے میں
جو مفلوق الحال لوگ ہیں، تنگ دست ہیں، آپ ان کی خدمت کرتے رہتے ہیں. آپ اپنی زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد بھی بے پرواہ نہیں ہوتے معاشرے سے، آنکھیں بند نہیں کرتے. آپ ان کی ضرورتوں کو پورا کرتے رہتے ہیں، آپ دیکھتے رہتے ہیں کہاں پر کوئی ضرورت مند ہے، آپ معاشرے سے ان ٹچ رہتے ہیں، آپ کا رابطہ اور تعلق رہتا ہے، آپ صدقہ کرتے رہتے ہیں. یہ اصل میں صدقہ ہے. اس کا مطلب جو ہمارے ہاں لیا گیا ہے تو یہ تو ہمارا اپنا پیدا کرتا ہے. ہمارے ہاں سے یاد آئی یہ بات کہ لوگ صدقہ لیتے ہوئے بھی بڑا گھبراتے ہیں. جیسے آپ نے کہا نا کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے کہ وہ یہ کہیں کہ ہم صدقہ لیں، ہمارے اوپر مصیبتیں اور آفتیں آ جائیں گی، ہم دوسروں کی مصیبتیں ہمارے اوپر آ جائیں گی. اس بارے میں آپ انہیں گائیڈ کریں. تو یہ وہی جو ہمارے ہاں جو چیز رائج ہے یہ اسی سے پیدا کردہ یہ مفہوم ہے. باقی یہ کہ مثال کے طور پر اگر ایک شخص ہے، کوئی بھی ہے، میں دیکھتا ہوں کہ بھائی ان کی ضرورت ہے اور میں کسی بہانے سے ان کی خدمت کر دیتا ہوں، ان کو میں دے دیتا ہوں، چھپ کر دے دیتا ہوں، یا کوئی ان کی ایسی ضرورت ہے، دوائیوں کا مسئلہ ہوتا ہے، کوئی فیس کا مسئلہ ہے، 100 باتیں، تو میں اگر اس کو پورا کر دیتا ہوں تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. یہی صدقہ ہی ہوتا ہے، ایک دوسرے کی مدد کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. صحیح. ناظرین کرام، بقیہ سوالات لیتے ہیں بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. امان صاحب، بہت خوبصورت گفتگو چل رہی ہے اور یہ ایک بہت اہم بات ہے جو ہمارے ہاں صدقہ اور خیرات اور ان چیزوں کو لے کے مختلف کانسیپٹس بنائے جاتے ہیں. ہمارے ہاں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ صدقہ کی جب بات آتی ہے تو ہم اپنے ارد گرد لوگوں کو نہیں دیکھتے. اپنے گھر میں اپنی بہن کے بچے ہیں، بھائیوں کے بچے ہیں، کزنوں کے بچے ہیں، یا اپنے کزنز ہیں، وہ پڑھ رہے ہیں، ان کی فیس نہیں ہے، ان کے مالی معاملات بہت خراب ہیں، ان کے لیے میڈیکل کا اخراجات پورے کرنا مشکل ہے، لیکن ہم نے صدقہ دینا ہوتا ہے تو ہم کسی مدرسے میں جاتے ہیں، ہم کسی خیراتی ادارے میں جاتے ہیں، ہم باقاعدہ طور پہ کسی کو دیتے ہیں. آپ بتائیے کہ سب سے بہترین جو وارث ہے، جو حقدار ہے، جس کو ہم صدقہ دیں، جس کو ہم خیرات دیں، وہ کون ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، زکوٰۃ کے لیے بھی قرآن مجید نے صدقات کا لفظ استعمال کیا ہے. ٹھیک. تو یہ فرض ہے انسان پر، اور باقی جس پر ہم بات کر رہے ہیں وہ صدقہ کہ جو فرض نہیں ہے. ٹھیک ہے. یعنی جو ایک احسان آپ کہہ لیجیے، ایک نیکی ہے، جذبہ خیر سگالی کے تحت مستحب ہے. ہاں، ایک نیکی کے جذبے سے آپ خرچ کر رہے ہیں. زکوٰۃ بھی اپنے جو قریبی لوگ ہیں ان پر خرچ ہونی چاہیے. یعنی بہن بھائیوں کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. ٹھیک ٹھیک. آپ کے گھر کے ملازمین ہیں ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. اچھا، پھر زکوٰۃ میں یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ بتائیں، آپ ان کو تحفہ کر کے، ہدیہ کر کے بھی آپ ان کو پیش کر سکتے ہیں. یہ بھی صورت موجود ہے. تو جب زکوٰۃ جو فرض ہے اس کو اگر اس طریقے سے دیا جا سکتا ہے تو وہ جو صدقہ جو آپ دینا چاہتے ہیں وہ کیوں نہیں اپنی بہن بھائیوں کو دیا جا سکتا؟ یعنی مثال کے طور پر ہم پر یہ لازم ہے، قرآن مجید میں اگر آپ ترتیب تھوڑی سی پڑھ کر دیکھیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کا جو گھر ہے اس کے بعد اگر ذکر کیا ہے تو پھر اقربین ہی کا ذکر، رشتہ داروں کا ذکر کیا. رشتہ داروں کی یہ جو ترتیب ہے اگر احادیث میں دیکھیں تو سب سے پہلے پھر بہن بھائی آتے ہیں. صحیح. یعنی انسان کے بیوی بچے ہیں، والدین ہیں، پھر اس کے بعد بہن بھائی ہیں. تو وہ شخص کے جو دوسروں کو جا کر زکوٰۃ دیتا ہے اور گھر سے باہر جا کر خرچ کر رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر پہ نظر رکھے. اگر بہن بھائیوں کے ایسے معاملات ہیں تو بچوں کی تعلیم کے مسائل ہیں، وہ ضرورت مند ہیں، وہ حاجت مند ہیں، وہ واقعی مستحق بنتے ہیں، تو پھر چاہیے کہ وہ سب سے پہلے ان کو دے. اور اس کا زیادہ ثواب ہے، زیادہ اجر ہے. اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان میں ایک جسے کہہ لیجئے نا کہ ایک جذبہ ایسا ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ بھئی جو میرے قریبی ہیں وہ میرے جیسے ہو جائیں، وہ میرے برابر آ جائیں. وہ ہماری والدہ ایک سرائکی میں کہاوت سنایا کرتی تھی، محاورہ، کہ جو بھائی ہے میرا یہ بے شک جیے لیکن میں جی انس تھی وے، یعنی میرے جیسا نہ ہو جائے. ہاں، یعنی یہ معاملہ جو ان سا ہوتا ہے نا، میں سما نہ تھی وے. تو وہ جو ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی ہے، بہن ہے، جیے ہیں، زندہ رہیں، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن میرے جیسے نہ ہوں. یہ جو انسان کے اندر اس طرح کا جذبہ ہوتا ہے، اصل اسلام اس کا علاج کرتا ہے. یہ جو تزکیہ ہے نا، اس لیے قرآن پاک میں والدین کے بعد اقربین کا ذکر آتا ہے کہ آپ نے اپنے والدین کے بعد اپنے بہن بھائیوں کا خیال کرنا ہے. اور وہ شخص کے جو دوسروں کو جا کر اپنے صدقات، یا صدقات ہم اپنے معاشرے کے حساب سے لفظ نہیں بول رہے،
وہ لفظ جو قرآن اور حدیث میں جو استعمال ہوا، تو جب ہم باہر جا کر خرچ کر رہے ہیں اس کا اتنا ثواب نہیں ہے جتنا پہلا ہماری جو ذمہ داری بنتی ہے، فرض بنتا ہے، وہ یہ بنتے ہے کہ ہم اپنے گھر کا خیال رکھیں، اپنے گھر کے افراد اور ان کا دیکھیں۔ بالکل ٹھیک ہے مولانا صاحب، بہت شکریہ۔ اچھا، آج ایک اور بھی بہت اہم موضوع ہے، میڈم آپ بھی میرے ساتھ اس میں شامل ہو جائیے گا۔ کتاب دوستی کا جو مرتا ہوا رجحان ہے، لوگ کتاب کو چھوڑتے جا رہے ہیں، دور ہوتے جا رہے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ انتظامی طور پہ بھی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو کتاب دوستی کے لیے ہمارے سامنے نہیں آتی۔ تو دنیا کے مختلف ممالک کو ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پہ بہت زیادہ رجحان ہے اس چیز کا، پاکستان میں نہیں ہے۔ میں آپ سے پوچھنا یہ چاہوں گا کہ جو کتاب دوستی کا مرتا ہوا رجحان ہے، اس سے ہمارے معاشرے کو، ہماری آنے والی نسل کو، اور یہ موجودہ نسل ہے، اس کو کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، کتاب در حقیقت آپ جس زمانے میں نہیں رہتے نا، آپ کو کتاب اس زمانے میں لے کر جاتی ہے۔ ٹھیک، آپ جن مشکلات میں گھرے ہوتے ہیں ان مشکلات کا حل آپ کو کتاب بتاتی ہے۔ آپ ماضی دیکھ لیں یا آپ مستقبل کو دیکھ لیں، ان دونوں کو اگر آپ کو کوئی چیز شناسا کرتی ہے، روشناس کراتی ہے، تو وہ آپ کو کتاب کراتی ہے۔ بالکل صحیح۔ وہ قوم، وہ نسل، وہ لوگ کہ جو کتاب سے بالکل کٹ جاتے ہیں، تو وہ گویا کہ نہ ان کا کوئی ماضی ہوتا ہے، نہ ان کا کوئی مستقبل ہوتا ہے۔ انسان تشکیل دیتا ہے اپنے مستقبل کو اپنے ماضی اور اپنے حال سے، یعنی جب وہ اقوام کو پڑھتا ہے، دنیا کو پڑھتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ فلاں قوم نے زندگی کیسے گزاری تھی، ان کا معاشرت، ان کی معیشت، ان کی سیاست، ان کی حکومت، ان کا طرز زندگی، اس سے انسان بہت کچھ سیکھتا اور آگے بڑھتا ہے۔ تو اگر کتاب سے تعلق کمزور ہوتا چلا جائے تو پھر اس قوم کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں جو اصل جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جو تعمیری اور مثبت اور علمی سرگرمیاں ہوتی ہیں نا، ان کو پروان چڑھانے والا اور ان کی سرپرستی کرنے والا وہ ہمارے معاشرے میں بہت کم لوگ ہو گئے ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ ہمارے ہاں یہ پیدا ہوا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ وہ لوگ کہ جن کا کتاب سے تعلق اب ہونا چاہیے، ان کا تعلق بھی کتاب سے بہت کمزور ہو گیا۔ بالکل، یعنی آپ اپنی مزاح نگاری کو دیکھ لیجئے، ادب میں آپ دیکھ لیجئے، یعنی آپ اب ٹیلی ویژن کو دیکھتے ہیں، آپ کو شو نظر آتے ہیں، آپ دیکھیے اس میں پھکڑ پن جس کو ہم کہتے ہیں، اس کے سوا کچھ بھی مزاح میں آپ کو نظر نہیں آتا۔ یعنی مزاح میں بھی سنجیدگی ہوتی ہے، ایک معیار ہوتا ہے، ایک اس کے اندر گہرائی ہوتی ہے، وسعت ہوتی ہے۔ آپ کو وہ مزاح میں بھی وہ چیز نظر نہیں آتی جو آپ کو ماضی میں، یعنی مزاح بھی آپ کو سکھاتا ہے، مزاح بہت کچھ سکھاتا ہے۔ اسی طرح مثال کے طور پر آپ کسی بھی صنف کو، ادب کی آپ لے لیجئے، آپ اس سے بہت کچھ حاصل کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر پوئٹری ہے، شاعری ہے، آپ اس سے بھی بہت کچھ، لیکن آپ دیکھیں گے کہ اس وقت جو ہم جس زمانے میں رہ رہے ہیں، آپ کو ہر چیز اپنا وجود رکھتی ہوئی نظر آئے گی، لیکن آپ کو اس میں معیار کوئی نظر نہیں آئے گا۔ مثال کے طور پر آپ شاعری کی طرف چلے جائیے، اب جس طرح کے شاعر آپ کو بالکل صحیح نظر آتے ہیں، آپ کو ملتے ہیں، آپ دیکھ لیجئے کہ ان کی شاعری، ان کا کلام وہ کس معیار کا ہے۔ اچھا، اسی طرح آپ جس طرف بھی جائیں گے، مثال کے طور پر آپ اداکاری کی طرف چلے جائیے، آپ اپنے ڈراموں کی طرف چلے جائیے۔ ایک وقت تھا کہ جو اسٹیج ڈرامے ہوتے تھے، وہ اس پر امتیاز علی تاج صاحب جیسے لوگ جو ان سے بڑے بڑے لکھاری اور رائٹر، اور ان کے ڈرامے جو ان سے تھے وہ دکھائے جاتے تھے، تمثیل کی جاتی تھی۔ اب آپ وہ بھی دیکھ لیجئے کہ وہ کہاں پہ آپ کو چیز نظر آتی ہے۔ تو ایسا لگتا ہے کہ کتاب سے جو تعلق ہمارا کمزور ہوا، اس نے ہمارے معاشرے میں ہر چیز کو غیر معیاری بنا کر رکھ دیا ہے، اور لوگوں کا تعلق جب تک کتاب سے نہیں قائم ہوگا تب تک کسی بھی شعبے میں آپ کہیے، خاص طور پر ادب میں اور علم میں، آپ کو وہ معیار نظر نہیں آئے گا۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ جی میڈم، آپ سوال کرنا چاہ رہے تھے۔ جی، میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا کتابیں جو ہیں ان کے پڑھنے سے لوگوں کی سوچ میں تبدیلی آ سکتی ہے؟ جی صاحب، میں ساتھ اس کے ایک ایڈ کر دوں، ایک سوال اس کے، ہمارے ہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ کتاب کون سی پڑھنی چاہیے، کون سی نہیں پڑھنی چاہیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ غلط کتاب ہے، یہ نہیں پڑھنی چاہیے، اس سے سوچو تو غلط ہو جائے گی، آپ کی گمراہ ہو جاؤ گے۔ اس پہ بھی مزید اس کے ساتھ بات کیجیے۔ اچھا دیکھیے، آپ جب مارکیٹ میں جاتے ہیں تو آپ ایک معیار کو تلاش کرتے ہیں،
لیکن اس معیار کی سینس اور شعور وہ آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ حاصل ہوتا ہے، ڈیولپ ہوتا ہے. یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ پہلے دن مارکیٹ میں جائیں اور اب بہت اچھی چیز آپ خرید کر آئیں. یہی معاملہ میں سمجھتا ہوں کہ کتاب کا بھی ہوتا ہے. اب جیسے ہم بچپن سے کتاب پڑھتے آئے تو اب جب ان کتابوں کے بارے میں سوچتے ہیں تو واضح بات ہے کہ اس وقت عمر کے حساب سے، تجربے کے حساب سے اور علم کے حساب سے اور جو اس وقت ایک سوچ تھی اس کے حساب سے ہم نے کتابیں حاصل کی تھیں اور پڑھی تھی. تو لیکن جیسے جیسے آپ کتاب کا ذوق پیدا کر لیتے ہیں تو یہ آہستہ آہستہ پھر امپروو ہوتا چلا جاتا ہے، آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. یہ بھی ایک ارتقائی عمل ہوتا ہے کہ جس سے آپ کی کتاب کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے، ایک ذوق ہوتا ہے، وہ بہتر سے بہترین ہوتا چلا جاتا ہے. ایک جو آپ نے بات کہی وہ یہی ہے کہ آپ پہلے دن سے کوئی اچھی کتاب اٹھا کر ضروری نہیں کہ آپ پڑھیں، لیکن بہرحال آپ سفر اپنا جاری رکھیں. ہاں، تو پھر یہ ہے کہ خود بخود آپ میں اللہ تعالیٰ ایک ایسا جسے کہتے ہیں نا کہ سینسر لگا دیتا ہے کہ پھر آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یار یہ کتاب میں نے اٹھانی ہے یا یہ کتاب میں نے نہیں اٹھانی. یہ اور اب جیسے اس عمر میں جب ہم جاتے ہیں مثلاً اتوار جو کتابوں کا بازار ہے، اولڈ بازار کا اتوار بازار جو نارکلی میں لگتا ہے، تو وہاں پر میں تقریباً جب بھی مجھے چھٹی ہو، اتوار مصروفیت نہ ہو، تو میں وہاں ضرور جاتا ہوں. پہلے یہ ہوتا تھا کہ یہ اٹھا لو، یہ اٹھا لو، یہ اٹھا لو. اب جائیں تو بمشکل 2 کتابیں 3 یا 1 کتاب وہاں سے ایسی ملتی ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ ہاں یہ اب مجھے لینی چاہیے اور مجھے یہ پڑھنی چاہیے. اچھا، ایک تو یہ بات ہے. دوسرا آپ نے جو کہا نا کہ کتاب واقعی انسان کی سوچ اور فکر کو بدلتی ہے. جو لوگ اپنا مطالعہ جاری رکھتے ہیں، روزانہ کچھ نہ کچھ صفحات پڑھتے رہتے ہیں، وہ بے شک وہ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھے نا، ان کو اللہ تعالیٰ جو ایک بصیرت دیتا ہے، ایک نظر دیتا ہے، وہ اس کے ساتھ جو رہنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو وہ چیز نصیب نہیں ہوتی. یعنی آپ کسی بھی شعبے میں لے لیجئے، مذہبی شعبے میں لے لیجئے. ایک شخص ہے کہ جس نے درس نظامی پڑھ لیا، آپ 8 سالہ اس نے تعلیم لے لی، قرآن بھی پڑھ لیا، سب کچھ پڑھ لیا. اب اگر وہ اپنے مطالعہ کو روک لیتا ہے، مزید آگے نہیں پڑھتا اور مطالعہ نہیں کرتا، تو آپ دیکھ لیجئے گا وہ شخص اور وہ شخص کے جو اس کے بعد بھی سلسلہ مطالعہ کو جاری رکھتا ہے، آپ کو اس کی سوچ اور فکر میں بہت فرق، آپ کو زمین آسمان کا فرق آپ کو نظر آتا ہے. اسی طرح ہم نے صحافیوں میں بھی یہی چیز دیکھی، جرنلسٹ میں، کہ کئی صحافی ایسے ہیں کہ جو جس جگہ بیٹھے ہیں اسی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے نہ کوئی مطالعہ کیا، نہ پڑھا، نہ کرنٹ افیئرس کو دیکھا، نہ کسی طرح دنیا کو دیکھا، کچھ بھی نہیں، بس اپنے کام سے کام مختصر، اس میں کتابوں کی طرف توجہ نہیں. وہ صحافی کے جنہوں نے کتابوں کا مطالعہ کیا. اب یہ مطالعہ ہی تو ہے کہ جس بنیاد پر آپ کوئی رائے قائم کرتے ہیں، یہی مطالعہ ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ تبصرہ کرتے ہیں. آپ کو یعنی مختلف قسم کے جو اینگلز ہوتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہوتے ہیں، مختلف پہلو ہوتے ہیں. یہ صرف اور صرف کتاب ہی ہے کہ جو آپ کو اتنی وسعت اور اتنی گہرائی آپ کو عطا کرتی ہے. 2 چیزیں میرے ذہن میں اس حوالے سے ہیں. ایک تو یہ کہ جو ہمارے لیڈرز ہیں وہ چاہے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہوں، لیکن وہ مطلب ایک اہم ان کے پاس مرکزیت ہوتی ہے، لیڈر ہوتے ہیں. جب وہ گفتگو کرتے ہیں لوگ انہیں سنتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو کتابوں کے ساتھ زیادہ یعنی کہ ان ٹچ ہونے کی ضرورت ہے بنسبت ایک عام پرسن کے، کیونکہ لوگ ان سے انسپائر ہوتے ہیں، ان سے انسپیریشن لیتے ہیں، اور پھر جب وہ کتابوں کے حوالے دیں گے، کتابوں کے اندر کیا چیز بیان کی گئی ہے وہ چیز ان کی گفتگو سے نظر آئے گی، تو لوگ بھی آٹومیٹکلی پھر اٹریکٹ ہوتے ہیں. دیکھیے ایک عام آدمی جو ہے نا، اس سے زیادہ اثر ہوتا ہے اس کا کہ جو صف اول کے لوگ ہوتے ہیں. جی میں اسی طرف جو کسی منصب پہ مثال کے طور پر سیاست میں ہیں یا مذہب میں ہیں، جی بالکل، یا صحافت میں ہیں، یا کسی بھی شعبہ تعلیم سے جڑے ہوئے ہیں، کسی بھی شعبے میں ہیں. جی یعنی مثال کے طور پر اگر سیاستدانوں کی ہم بات کریں، اگر ان کو مطالعہ کی عادت ہو، یہ پڑھیں، تو یہ قوم کی بہت بہتر طریقے سے رہنمائی کر سکتے ہیں. ورنہ ہوتا کیا ہے کہ جب مطالعہ نہیں ہے، آپ نے بولنا ہے تو بولنے کے میں آپ کو نالج چاہیے، علم چاہیے. جب آپ کے پاس علم نہیں ہوگا، نالج نہیں ہوگا، پھر آپ کیا کریں گے؟ واضح بات ہے کہ پھر آپ وہ ٹائم تو پورا کریں گے. اب اس ٹائم کو پورا کرنے میں پھر آپ کوالٹی پر کمپرومائز کر جاتے ہیں، آپ اپنی زبان کے معیار کو گرا دیتے ہیں، پھر آپ ایسے کرتے ہیں کہ گراوٹ اور پستی پر اتر آتے ہیں. پھر آپ کی زبان ایک ایسی ہو جاتی ہے جیسے تھڑے باز کی زبان ہوتی ہے، جیسے
یعنی وہ بندہ کے جس کو کوئی پتہ اصطلاحات ہماری بدل جاتی ہیں، اصطلاحات رویے بدل جاتے ہیں. مطلب یہ کہ جو لیڈرز ہیں وہ چاہے مذہبی ہوں، چاہے وہ سیاسی ہوں، چاہے کسی بھی شعبے سے ہو، اگر وہ مطالعہ کے ساتھ، کتاب کے ساتھ دوستی رکھتے ہیں تو وہ جتنا بھی بولیں گے وہ بہت ہی کام کا اور معیار کا ہوگا، اور اس سے لوگوں کو زیادہ سبق حاصل ہوگا. پھر ایک جو لٹریری زبان ہماری بکس میں استعمال ہوئی ہوتی ہے، ہم چاہتے نہ چاہتے ہوئے ہمارے لاشعور میں وہ چیزیں جاری ہوتی ہیں. ہماری گفتگو کا انداز، ہمارے الفاظ کا چناؤ، ہماری ووکیبلری، ہمارا اس میں تحمل، یہ چیزیں بردباری ہماری گفتگو میں پھر نظر آئے گی، جو کہ یعنی ایک شائستہ پن نظر آنا چاہیے. مولانا صاحب یہاں پہ میں ایک جلدی مختصر ایک سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ہمارے ہاں جو کتاب دوستی کا رجحان ہے وہ کم بھی ہوتا جا رہا ہے، اور اس پہ کچھ ایسے معاملات بھی ہمارے سامنے آتے ہیں جس کی وجہ سے وہ رجحان ہمیں مزید مرتا ہوا نظر آتا ہے. بہت سے آپ کے نظر سے بھی گزری ہوں گی چیزیں. ہمارے ہاں بک فیئر کم ہوتے ہیں، ہمارے ہاں باقی چیزیں کم ہوتی ہیں. آپ بتائیے گا کہ انتظامی طور پہ ہم ان چیزوں کو کیسے ڈیل کریں؟ دیکھیے، یہ کام اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک ایک تو سرکاری سرپرستی وہ نہ ہو. یعنی چونکہ ریاست کے پاس، حکومت کے پاس وسائل ہوتے ہیں، اور ان وسائل کو اگر تعلیم کی طرف اور علم کی طرف اور ان چیزوں کی طرف اگر استعمال کیا جائے تو اس سے ایک کلچر رواج پاتا ہے. آپ جب یہ دیکھیے کہ ہماری بیوروکریسی میں اور اس کے علاوہ جو لوگ بڑے عہدوں پر فائز ہوتے ہیں، جب وہ علم دوست ہوتے ہیں نا، آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں ایک کلچر پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فلاں شعبے میں اور فلاں جگہ پر ایک صاحب آئے ہیں اور وہ بڑے علم دوست ہیں، وہ شاعر ہیں، وہ ادیب ہیں، اور وہ بڑے اسکالر ہیں، بڑے مطالعے کا شوق رکھتے ہیں کتابوں کا. آپ دیکھیے کہ ان کے آنے سے ماحول بالکل بدل جاتا ہے، ان کے پاس وسائل ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جو دوسرا نمبر پھر ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے اہل دانش کا. مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ ہمارا ادارہ ہے، ہم ادارہ فکر جدید کے پلیٹ فارم سے اس طرح کی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، کتابیں بھی شائع کرتے ہیں. اور ابھی آپ دیکھیے علی گڑھ یونیورسٹی سے جو اسکالر ہمارے پاس اس ہفتے کو آ رہے ہیں، 21 تاریخ کو آ رہے ہیں، دسمبر کی 21 تاریخ کو 3 بجے ان کی گفتگو بھی ہے. یہ ادارے جو لاہور میں موجود ہے یا پاکستان میں ہیں، وہ پھر ایسی ایکٹیویٹیز، ایسی سرگرمیوں کو رواج دیں، لوگوں کو بلائیں اپنے پاس. جب تک ہم علم اور ادب، یہ کلچر اور کتاب کلچر، یعنی واضح بات ہے کتاب ہی اس کا مرکز ہے، تو اس کی وہی سرچشمہ کتاب ہی ہے. جب تک ہم اس کو رواج نہیں دیں گے نا، ہمارے معاشرے سے یہ فرقہ واریت ہے، یہ جو نفرت ہے، تعصب ہے، تنگ نظری ہے اور اندھی تقلید ہے، جذباتیت ہے، یہ اس وقت تک اس کا خاتمہ نہیں ہو سکتا. وہ کہتے ہیں کہ جب گھر خالی ہوتے ہیں نا تو وہاں پر پھر جن بھوت آ جاتے ہیں. اسی طرح انسان کا دل اور اس کا دماغ اگر علم کا مرکز نہ بنے نا تو وہاں پر پھر یہی پستی اور یہی زوال جو ہے پھر وہ ڈیرے لگا لیتے ہیں. مولانا صاحب آج کی حدیث مبارکہ بیان کیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، اور یہ ترغیب و ترہیب سے حدیث لی گئی ہے، اور حوالہ طبرانی کا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کی یعنی مخلوق کی ضروریات پورا کرنے کے لیے پیدا کیا ہے. لوگ اپنی ضرورتیں لیے ہوئے ان کے پاس جاتے ہیں اور وہ ان کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں. فرمایا کہ ایسے لوگ قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے محفوظ رہیں گے. یعنی یہ خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے پاس لوگ آتے ہیں اپنی ضرورتیں لے کر، اپنی حاجتیں لے کر. اس لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ جب تم کسی کو اپنی زکوٰۃ دیتے ہو، یعنی کسی کی مدد کرتے ہو، صدقہ دیتے ہو، خیرات کرتے ہو، تو فرمایا کہ تم اس کے احسان مند رہو، احسان مند اس کے بنو. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے تمہاری زکوٰۃ کو، تمہارے صدقہ اور خیرات کو لیا ہے. تو گویا کہ یہ آپ کا ارشاد ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اگر کوئی ہمارے پاس آتا ہے اپنی حاجت اور ضرورت لے کر، تو آپ کو اس پر فخر کرنا چاہیے اور آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ ایک تو اللہ نے آپ کو دینے والا بنایا، اور دوسرے نمبر پر آپ کے پاس ایک شخص اپنی ضرورت لے کر آیا، تو گویا کہ اللہ نے آپ کا انتخاب کیا کہ آپ اپنے مسلمان بھائی یا کسی بھی انسان کی ضرورت کو آپ پورا کریں. ناظرین کرام، اس دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے. اللہ رب العزت حسن کلام اور تاثیر کلام عطا فرمائے.
ہماری زبان کی گروں کو کھول دے اور سننے والوں تک خیر کا پیغام پہنچے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔